غیبت اسلام میں ایک نہایت سنگین اور بری عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پیچھے اس کی وہ بات بیان کی جائے جو اگر وہ سنے تو اسے بری لگے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بات جھوٹی ہو تو وہ بہتان کہلاتی ہے، جو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے ہمیں دوسروں کی عزت اور آبرو کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو، پس اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیبت کی قباحت کتنی شدید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، جو تصور میں بھی گھناؤنا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو سختی سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے پوچھا، اگر وہ بات اس میں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے بہتان لگایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی سچی برائی بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہی زبان انسان کو عزت بھی دلاتی ہے اور ذلت میں بھی گرا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں روزے سے تھیں، لیکن دن کے آخر میں بہت کمزور ہو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم پر روزہ بہت بھاری ہو گیا ہے، ہمیں کچھ کھانے کی اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا بلکہ لوگوں کا گوشت کھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ الٹی کریں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کے منہ سے گوشت اور خون کے لوتھڑے نکلنے لگے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غیبت روحانی طور پر کتنی ناپاک چیز ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا انجام کتنا سخت ہے۔ غیبت کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں غیبت انسان کی عزت اور اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں اس کی قدر باقی نہیں رہتی۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی تھی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جو انسان کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ غیبت نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ ایک سماجی برائی بھی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت، بدگمانی اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے وہ نہ صرف دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود اپنے دل کو بھی حسد اور بغض سے بھر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کسی کی برائی بیان کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو یا تو وہاں سے اٹھ جائیں یا اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ غیبت سے بچنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے صرف نیک بات کہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کبھی کسی کی غیبت ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس برے عمل سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے، اور ایک پرامن، بااخلاق اور محبت بھرے معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے، دوسروں کی عزت کرنے اور اپنی باتوں میں نرمی و سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے کلام اور دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ نیکی کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔